السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے اچھے اچھے ہوشیار سمجھدار عقل مند چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ آج کل سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں، اور وہ تمام کام کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے، کیا آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا آپ نے قرآن کا سبق پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے، اگر کسی بڑے نے آپ کو کوئی بات کہی ہے تو وہ مان لی ہے؟ کیا آپ نے اسکول کا کام کر لیا ہے؟ اور کیا آپ جہاں بیٹھ کر کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف ستھری کر لی ہے؟ اب آپ بالکل تیار ہیں کہانی سننے کے لیے۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی 8واں سپارہ۔ 8ویں سپارے میں سورۃ الانعام کا کچھ حصہ ہے اور سورۃ الاعراف کا۔ سورۃ الانعام میں جب 8واں سپارہ شروع ہوا تو یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ کے مشرکین اور کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ طرح طرح کی نشانیاں مانگ رہے تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ ہمارے اوپر تو فرشتے اترنے چاہیے، محمد آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہمیں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام دے تو وہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی طاقتور سا آدمی ہونا چاہیے، کوئی بڑا بادشاہ ہونا چاہیے۔ اور کبھی کہتے محمد اگر آپ سچے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ ہمیں سچ کہہ رہے ہیں۔ اور کبھی کہتے کہ جو ہمارے باپ دادا تھے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو آپ دوبارہ زندہ کر کے دکھائیے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے پریشان ہوتے تھے، تو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ لوگ تو صرف اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ آپ پہ تو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، صرف بہانے کر رہے ہیں۔ آپ ان کا ایک بہانہ پورا کریں گے، یہ کل دوسرا لے آئیں گے، اور اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھی اتار دیں اور یہ مردوں سے بات بھی کرنے لگیں تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے، یہ تو صرف بہانے باز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے اور سچی بات کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کو سچے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے اور سچی بات ماننا چاہتا ہے۔ جو بہانے کرے وہ تو اللہ تعالیٰ کا دوست بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ بھی نہیں سجھاتے۔ اور پھر سورۃ الانعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اعلان کر دیں کہ مجھے میرے اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور میرا وہی مذہب ہے جو ابراہیم کا تھا، اور میرے تمام کام، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الاعراف، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ تو اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں، دوسرے لوگوں کو اس کا پیغام بتائیں، اس پر عمل کریں، اور جو ایسا کرے گا قیامت کے دن
وہ سب سے آگے ہوگا اور وہی جیتے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس نے انسانوں کو بہت زیادہ نعمتیں دیں، ان کو زمین پر ٹھہرایا، ان کے لیے اچھی اچھی چیزیں بنائیں، خوبصورت سی دنیا بنائی۔ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے ہمارے لیے، جس میں سمندر ہے، اس میں پہاڑ ہیں، اس میں پودے ہیں، اس میں طرح طرح کے جانور ہیں جنہیں دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، رنگ برنگے پرندے ہیں، پھول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، طرح طرح کے کھانے ہیں، لیکن پھر بھی بہت کم انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے، اور جب کوئی مسجد جائے تو اس کو چاہیے وہ اچھی طرح اچھا سا تیار ہو، اپنے سب سے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، بال بنائے اور پھر مسجد جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے مسجد۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ جو سب کے بادشاہ ہیں، اس پوری دنیا کو بنانے والے ہیں، ان سے ملنے کے لیے جائیں تو ہمیں کتنا اچھا تیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ہمیں کہانی سنائی ہے اعراف والوں کی۔ بھلا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت زیادہ اچھے کام بھی نہیں کیے ہوں گے اور بہت زیادہ برے کام بھی نہیں کیے ہوں گے۔ ان کے برے کام اتنے زیادہ نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے، لیکن اچھے کام بھی اتنے زیادہ نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں جائیں۔ اس لیے وہ نہ جنت میں جائیں گے اور نہ ہی جہنم میں جائیں گے، بلکہ درمیان میں ایک جگہ رہیں گے۔ اور پھر وہاں پہ جب وہ ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں جنت میں بھیج دیجئے۔ اور آخر کار اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ان کو معاف کرتے ہوئے جنت میں بھیج دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے اللہ سے ہی دعا مانگا کرو۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں خود ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری باتیں بتانے کے بعد 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں پچھلے انبیاء کی کچھ کہانیاں۔ سب سے پہلی جو کہانی ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سنتے ہیں، آدھی آج سنیں گے، آدھی کل سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا بہت عرصے تک دنیا میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اولاد دی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنی ساری اولاد کو اسلام کی تعلیم دی۔ چنانچہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنے پیچھے بہت سے مسلمان چھوڑ گئے، اور یہ لوگ بہت عرصے تک اسلام پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے رہے۔ مگر پھر ایسا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے بالکل ہی یہ بھلا ڈالا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے اور بھی بہت سی چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اسی کو شرک کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اور ہوتے ہوتے اس شرک کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ خرابیاں بھی پیدا ہو گئیں۔ وہ پتھر اور لکڑی کے بت بنا کر انہیں پوجنے لگے۔ ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام یہ تھے: وید، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ سارے انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان بتوں کے سامنے مختلف تحفے دیتے، ان کے بڑے بڑے انہوں نے مندر بنا لیے، اور زمین جو تھی وہ ظلم اور فساد سے بھر گئی۔ جو کمزور لوگ تھے انہیں وہ مارتے پیٹتے تھے، اور جو امیر لوگ تھے وہ عیش کیا کرتے تھے۔ جب یہ حالات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنا پیغمبر بھیجا۔ ان کا نام تھا نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی قوم میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے تھے۔ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ بہت ہی نیک آدمی ہیں،
نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں، برے کاموں سے دور رہتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور سب لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ صرف ایک اللہ کی بات مانو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، بتوں کی پوجا نہ کرو اور برے کاموں سے باز آ جاؤ، تو سوائے چند غریب لوگوں کے کسی نے ان کی بات نہ مانی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی۔ اچھے ساتھیوں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی زندگی دی۔ وہ 1000 سال تک اس دنیا میں رہے، اور ان میں سے 950 سال وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور ان کی قوم کو انہوں نے جو نصیحتیں کیں، قوم ان کو اس کے جواب دیتی رہی۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت نوح اپنی قوم سے کیا کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ مگر جو قوم کے سردار تھے وہ صاف انکار کر دیتے اور ایک دوسرے سے کہتے، یہ شخص ہمارے جیسا ہی انسان ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تم اس کو بڑا آدمی سمجھو۔ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، جب ہم نہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تو یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنی کہ انسان رسول بن کر آئے۔ بس ان کا دماغ میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، دیکھ لو، دعا کرو، کوئی علاج کرو، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ حضرت نوح اپنی قوم سے کہتے، مجھے ڈر ہے کسی دن تم پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہو جائے گا۔ قوم کے سردار کہتے، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تم گمراہی میں پڑ گئے ہو اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ حضرت نوح کہتے، اے میری قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ کیا تم اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ تمہارے پاس تمہاری قوم کا ایک آدمی اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے؟ تم خبردار ہو جاؤ، تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اور قوم کے سردار کیا کہتے، تم ہماری طرح کے انسان ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے جو غریب کمزور لوگ ہیں وہ تمہاری بات مان رہے ہیں، تم میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ ہم تمہیں جو ہے وہ سچا جانیں، ہمیں تو لگتا ہے تم بہت ہی جھوٹ بول رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم کل سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا جو حضرت نوح کی قوم کے سردار تھے انہوں نے حضرت نوح کی بات مانی یا نہیں؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو کہانی گھر کے اچھے اچھے ساتھی ہیں، یہ آج کی جو باتیں سنی ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھیں گے بھی اور دوسرے لوگوں کو بتائیں گے بھی۔ دوسرے لوگوں کو اچھی بات بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کل آئیں گے حضرت نوح کی کہانی کے بقیہ حصے کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔